حي على الفلاح. ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے۔ جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ۔ تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے۔ مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے۔ ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا۔ نمازیں 5 فرض ہیں، وہ پہلے پڑھو نا۔ ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ کرو۔ حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو، تو یہ کام کرو نا۔ پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے۔ تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں، وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر اس سے آگے جا کے نا اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہے جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی۔ یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں۔ عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ۔ تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35۔ اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا،
وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس، وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھول کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے. جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا. اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے. تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو. امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا. کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم. حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا. اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے. تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی. یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. یہ آیت نمبر 39 اور 40 انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں. میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے. پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ میں اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ. اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے تو رب اس میں جان پیدا کر دے. مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں
اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزادند اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کی اذن سے، جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل. اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے. تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے. حضرت آصف بن برخی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں.